بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری شادی ابھی نئی نئی ہوئی تھی اور ابھی ہم گھومنے پھرنے بھی کہیں نہیں گئے تھے۔ البتہ ان دنوں ہمارے شہر میں ایک سرکس لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ شاہینہ چلو سرکس دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نے خوشی سے نہال ہو کر جواب دیا، ہاں قاسم، مجھے سرکس دیکھنے کا بہت شوق ہے، چلو تو آج شام چلیں گے، تیار رہنا۔ وہی کہہ کر کام پر چلے گئے اور میں بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا، یہاں تفریح کا کوئی سامان نہ تھا، سینما گھر بھی نہ تھے، لے دے کر سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا یا پھر سرکس آتا تھا۔ البتہ سرکس میں کبھی کبھار کچھ روشن خیال لوگ اپنی خواتین کو لے جاتے تھے۔ رات کے 8 بجے تھے جب ہم سرکس پہنچے۔ 2 گھنٹے بعد واپس جانا تھا۔ میرے شوہر نے ایک ٹیکسی والے سے بات کر لی تھی کہ وہ 2 گھنٹے سرکس کے باہر ہمارا انتظار کرے گا، کیونکہ رات گئے سواری کا ملنا بہت مشکل تھا۔ جب ہم سرکس میں مختلف کمالات دیکھ رہے تھے تو ہمارے برابر میں ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ میرے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی تنہا آئی ہے، ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ یہ ہمارے شہر کی روایت نہ تھی۔ کوئی لڑکی رات گئے اکیلی سرکس دیکھنے کیسے آ سکتی تھی؟ میں نے سوچا کہ اس کے گھر والے کہیں آس پاس ہوں گے جو آتے ہی ہوں گے۔ جب سرکس ختم ہو گیا تو ہم جانے کو اٹھے۔ وہ لڑکی ہمارے ساتھ ہی اڑ گئی اور ساتھ ساتھ چلنے لگی جیسے ہمارے ساتھ آئی ہو۔ باہر نکل کر ہم ٹیکسی کی جانب چلے، وہ بھی پیچھے پیچھے آئی۔ میں نے رک کر پوچھا، تم کون ہو؟ کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ میں اکیلی ہوں اور ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اکیلی سرکس دیکھنے کیوں آ گئیں؟ اسے آنا تھا مگر آیا نہیں، لڑکی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ کس نے آنا تھا؟ میرے خالہ زاد اکبر نے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ہم ٹیکسی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ کیا تمہاری جاننے والی ہے؟ انہوں نے سرگوشی میں بات کی۔ نہیں، لیکن اچھا بیٹھو۔ قاسم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ بٹھا لو، لڑکی نے التجا کی۔ کہاں جانا ہے آپ نے بی بی؟ قاسم نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، اگلے چوک تک، وہاں میں اتر جاؤں گی۔ اب ہم تذبذب میں تھے، کیا کریں؟ لڑکی میرے اور قریب آ گئی، تقریباً لگ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس کو ڈر ہو میں اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ وہ میرے سائے میں تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ میں جان گئی۔ تبھی میں نے قاسم سے کہا، بٹھا لیں، آگے چوک پر اتر جائے گی۔ وہ کچھ نہ بولے۔ لڑکی میرے ساتھ تھی، جبکہ میرے شوہر آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چند منٹوں میں اگلا چوک آ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روک کر کہا، اتر جائیے بی بی۔ لڑکی نہ اتری۔ اب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہم دونوں دل ہی دل میں خود کو کوس رہے تھے کہ اسے کیوں ساتھ بٹھا لیا۔ بی بی، اگلا چوک یہی ہے نا؟ قاسم نے کنفرم کیا۔ نہیں، ذرا آگے، وہاں اترنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلو، رات کا وقت ہے، یہ جہاں کہتی ہے وہاں تک لے چلو۔ اکیلی لڑکی کو بیچ راستے میں اتار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اندر سے ڈرے ہوئے قاسم نے بظاہر بہادر بنتے ہوئے اخلاق کا تقاضا نبھایا۔ آگے چلتے جاتے اور پوچھتے جاتے تھے، بی بی بتاؤ کہاں اترنا ہے؟ اور لڑکی کوئی بتا رہی تھی۔ صاف بات تھی، اسے نہیں معلوم تھا اس نے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ ہمارا گھر آ گیا۔ چلو بیگم اترو، انہوں نے مجھ سے کہا۔ سامنے گلی میں گھر ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ وہ بھی اترنے لگی اور کہا، مجھے اپنے گھر لے چلیے۔ ارے بھائی، کیوں؟ آپ نے جہاں جانا ہے وہاں جائیے، ہم کیوں آپ کو اپنے گھر لے چلیں؟ میرے شوہر نے تلخی سے کہا۔ وہ بولی، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اف خدایا، اب کیا کریں؟ ٹیکسی والا ہماری الجھن سمجھ گیا، بولا، ایسی کئی لڑکیاں پہلے بھی میری ٹیکسی میں بیٹھ چکی ہیں، میں خوب جانتا ہوں ان کو کہاں اتارنا ہوتا ہے۔ آپ شریف لوگ ہیں، آپ جائیے، میں اس بی بی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آگے جہاں کہے گی پہنچا دوں گا۔ نہیں نہیں، وہ لڑکی رونے لگی، مجھے کسی کے حوالے نہ کریں، اپنے گھر لے چلیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ جوں ہی ہم ٹیکسی سے اترے، وہ بھی جلدی سے اتر گئی۔ قاسم، لے چلو گھر، کل دیکھیں گے۔ مجھے اس کی بے بسی پر رحم آ گیا۔
اس کا نام روبی تھا، ہمارے شہر کے قریبی قصبے کی رہنے والی تھی۔ اس کی اماں سوتیلی تھی۔ سگی ماں نے اپنی زندگی میں اس کا نکاح اپنے بھانجے سے کروا دیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد روبی کو کے ابو نے دوسری شادی کر لی تو سوتیلی ماں نے اس کی رخصتی نہ ہونے دی۔ وہ اکلوتی تھی اور باپ کی ساری جائیداد کی اکیلی وارث تھی، جبکہ سوتیلی ماں کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا اور وہ مزید بچے پیدا کرنے کے قابل نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ روبی کا نکاح ختم کرا دے اور پھر اس کی شادی اپنے بھائی سے کر دے تاکہ گھر کی دولت گھر میں رہے۔ اس نے رفتہ رفتہ روبی کے والد کو مٹھی میں لیا اور پھر روبی کا نکاح ختم کرا دیا۔ روبی کو اس طلاق کا بہت دکھ تھا جو اسے رخصتی سے پہلے مل گئی تھی۔ اس کے منگیتر اکبر کو بھی کم صدمہ نہ تھا، لیکن وہ والد اور خالو کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ روبی کو سوتیلی ماں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے روبی کی شادی زبردستی اپنے بھائی سے کروا دی، جو پیدائشی ایب نارمل انسان تھا، جس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی اور سر ایک دم چھوٹا سا تھا۔ یہ سارا کھیل سوتیلی ماں نے روبی کی دولت ہتھیانے کے خاطر کیا تھا۔ جب پہلی بار روبی نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس چھوٹے سر والے انسان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ روبی اپنے خالہ زاد اکبر سے بہت محبت کرتی تھی، مگر نکاح ہو جانے کے باوجود اس کی ماں نے دو محبت بھرے دلوں کو آباد نہ ہونے دیا۔ ایک روز زبردستی روبی کو اس کے والدین سسرال چھوڑ کر آ گئے، جبکہ وہ ہرگز وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ماں دھمکی دے کر گئی تھی، واپس نہیں آنا، اب یہیں رہنا سہنا ہے، ورنہ جان سے مار دوں گی۔ روبی نے اپنی خالہ سے التجا کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائیے، لیکن وہ بھی بانجی کے ساتھ نہیں دے سکتی تھیں کہ وہ مجبور تھیں، کیونکہ وہ اب شادی شدہ تھی اور کسی اور کی بیوی تھی۔ اگرچہ یہ شادی ایک فاتر العقل لڑکے سے ہوئی تھی، مگر گاؤں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ خالو تھانے کچہری کے چکر میں نہ پڑنا چاہتے تھے۔ آخری امید خود اس کا محبوب اکبر تھا۔ ایک دن وہ کسی طرح اکبر سے ملنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کی منت سماجت کی کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ اگر ہم عدالت کو بتائیں گے کہ میرا شوہر ایب نارمل ہے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ بس ایک بار تم میرا ساتھ دو، شہر جا کر ہم وکیل کر لیں گے۔ اس وقت تو جذبات سے مغلوب ہو کر اکبر نے حامی بھر لی اور روبی کو کہہ دیا کہ فلاں دن تم سرکس پر آ جانا، میں گاڑی لے کر پہنچ جاؤں گا اور ہم شہر نکل جائیں گے۔ لیکن بعد میں شاید ڈر گیا یا کیا وجہ بنی، وہ نہیں آیا، جبکہ روبی اس کی بات کا اعتبار کر کے سرکس پہنچ گئی۔ اس نے اکبر کو ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہ آیا تو کٹ پتلی والے تھیٹر میں آ گئی، کیونکہ یہ سرکس سے باہر تمبو میں لگایا گیا تھا جہاں اکبر نے آنا تھا۔ تماشا ختم ہو گیا اور وہ نہ آیا تو وہ گھبرا گئی۔ اب اس کے میکے میں جگہ رہی تھی اور نہ سسرال میں۔ وہ ہمارے ساتھ چپک گئی، یہ سوچ کر کہ صبح وہ اکبر سے رابطہ کر لے گی۔ اس کا حال جان کر ہم پریشان تھے۔ بہرحال رات کو پناہ دیے بنا چارہ نہ تھا۔ اس امید پر کہ وہ صبح چلی جائے گی، میری ساس نے رات کو اسے اپنے کمرے میں سلا دیا۔ صبح ہوئی، میں نے روبی کو ناشتہ دیا اور اس کے سسرال کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے کہا، اگر میرے شوہر کو دیکھنا ہے تو جا کر پیر جی کے مزار پر دیکھ لیں، وہ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس نے جیسا حلیہ بتایا تھا اس کو پہچان لینا مشکل نہ تھا۔ میرے شوہر کا آفس گاؤں کی طرف تھا، مزار میرے شوہر کے آفس کے راستے میں پڑتا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے وہ مزار پر اتر گئے اور ان کو وہ آدمی نظر آ گیا۔ وہ وہاں سے واپس گھر آ گئے۔ آفس نہیں گئے آپ؟ میں نے پوچھا۔ بہت دکھ ہوا ہے، یہ لڑکی صحیح کہتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں اس ایب نارمل شخص کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ مزار پر پڑا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس کے والد کو کیوں کر راضی کریں کہ اس کو لے جائیں۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ٹیکسی والا جو ہم کو پچھلی رات سرکس سے گھر پہنچانے آیا تھا ایک شخص کے ساتھ موجود تھا اور یہ روبی کا باپ تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور میرے سسر صاحب نے اس کو اندر بٹھا کر تواضع کی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی رات سے ہمارے گھر پر ہے، شکر ہے محفوظ ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور روبی کو بلایا، کہا، بیٹی گھر چلو، تم جیسے کہو گی میں ویسا فیصلہ کروں گا، لیکن اب مجھے دنیا میں رسوا مت کرو۔ روبی کسی صورت باپ کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا،
بابا جان، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی گھر میں انہی لوگوں کے سامنے کریں۔ میں ہرگز اس گھر سے باہر قدم نہ رکھوں گی جہاں آپ کی دوسری بیوی کی حکمرانی ہے۔ ہم سب نے مل کر بہت سمجھایا۔ میرے سسر نے ضمانت دی مگر لڑکی نہ مانی۔ کہنے لگی، میں نہر میں چھلانگ لگا دوں گی مگر باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بالآخر ہم بھی روبی کے ہم نوا ہو گئے۔ اس کے والد اس کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی سوتیلی بیوی کی مخالفت مول لے لی اور بیٹی کا خلا لے کر اس کو اس کی خالہ کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئے۔ لیکن خالہ نے کہا تمام شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ اس کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ ایسے نہیں۔ بالآخر روبی کی دوبارہ شادی اس کے خالہ زاد اکبر سے ہو گئی اور وہ باضابطہ طریقے سے اپنی خالہ کی بہو بن کر ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ شکر ہے اس نیکی کے موقع کو ہم نے ضائع نہیں کیا، ورنہ جانے اس بیچاری کا کیا حشر ہوتا۔ ہم اب بھی اس اندھیری رات میں خوف زدہ التجا کرتی روبی کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج روبی خوش و خرم اپنے محبوب شوہر اکبر کے گھر آباد ہے۔ اس کے 4 بچے ہیں اور اس کا سابقہ شوہر جو کہ ایب نارمل تھا آج بھی گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔